السلام علیکم، میرا نام رائے نظر ہے، رائے نظر حیات، اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ RNH اسپاٹ لائٹ۔ کل 8 فروری کو ہونے والے انتخابات مئی 1988 میں جنیجو حکومت کی معزولی اور صدر ضیاء کے ہاتھوں 58(2)B کے تحت اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد پاکستان کے 9ویں عام انتخابات ہیں۔ اس دوران منعقد ہونے والا ہر الیکشن سیاق و سباق، حجم اور نتائج کے اعتبار سے اپنے پیش رو سے مختلف رہا، مگر 8 فروری کا مارکہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انتخابات 2018 کے انتخابات کے بعد منتخب ہونے والی اسمبلی کی 5 سالہ مدت کی تکمیل کے بعد اکتوبر یا نومبر 2023 میں ہونا تھے، مگر 3 ماہ کی تاخیر سے منعقد ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور اپریل 2022 میں مسلم لیگ نون کے صدر اور اس وقت کے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی قیادت میں PDM حکومت کے قیام کے بعد PTI کے بانی نے انتخابات کو وقت سے پہلے منعقد کرانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے 2 مرتبہ مئی اور اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ کیا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 50 سے زائد جلسے کیے اور PDM کی حکومت کو قبل از وقت انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنے حکومتیں ختم کر کے صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں، لیکن یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہو سکا اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی آئینی مدت 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہو سکے، حالانکہ سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے 14 مئی 2023 کی تاریخ بھی مقرر کر دی تھی۔ اگرچہ پاکستان میں آئینی اور قانونی بحران میں اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت کی پہلے بھی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے 1954-55 میں پہلی قانون ساز اسمبلی کی تحلیل سے پیدا ہونے والا آئینی بحران، مگر 8 فروری کے انتخابات کو ممکن بنانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ نے جو کردار ادا کیا اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتے۔ صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کی مشاورت کے نتیجے میں موجودہ انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہی کیا گیا تھا، مگر انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک میں امن و امان سکون پیدا ہونے کے بجائے نئے خدشات، قیاس آرائیوں اور افواہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوں گے۔ مقتدر حلقوں سے قربت رکھنے والے بعض افراد کی طرف سے انتخابات کو 6 ماہ سے 1 سال تک مؤخر کرنے کی تجاویز بھی گردش کرنے لگی، جبکہ انتخابات کو مزید مؤثر کرنے کے لیے جو دلائل پیش کیے جا رہے تھے ان میں فروری میں شمالی علاقوں میں برف باری اور ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو بھی جواز بنایا گیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام فقہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ناموافق موسم اور دہشت گردی کے واقعات کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ ان کی پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اسی دوران سینٹ میں ایک آزاد رکن کی طرف سے پیش کردہ قرارداد جس میں 8 فروری کو منعقد ہونے والے انتخابات کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا کی منظوری سے بھی انتخابات کا انعقاد مشکوک ہو گیا۔ تاہم 1 فروری کو الیکشن کمیشن کے اس اعلان نے کہ انتخابات ہر صورت 8 فروری ہی کو منعقد ہوں گے غیر یقینی صورتحال اور خدشات کو ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی پارٹیوں اور آزاد امیدواروں نے پھر اپنی انتخابی مہم تیز کر دی۔ سیاسی پارٹیوں نے اپنے انتخابی منشور پہلے ہی پیش کر دیے تھے اور اب وہ جلوسوں کارنر میٹنگ پر فوکس کرنے لگیں۔ جن سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہمات کو تیز کیا ان میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء فقہ کے علاوہ سندھ کے شہری علاقوں میں MQM، خیبر پختونخوا میں ANP، پرویز خٹک کی PTI پارلیمنٹیرین اور بلوچستان میں BNP مینگل اور نیشنل پارٹی وغیرہ شامل تھی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف جس کے بانی صاحب جیل میں قیدی کی حیثیت سے ہیں، سزا یافتہ ہو چکے ہیں اور مڈل لیول لیڈرشپ متعدد مقدمات کی وجہ سے زیر حراست یا روپوش ہے، آزادانہ طور پر وہ انتخابی مہم تو نہ چلا سکے۔ PTI کی طرف سے ان کے ورکرز کنونشن، کارنر میٹنگز اور جلوسوں کو پولیس کی جانب سے روکنے کی شکایت میں موصول ہوتی رہی۔ تکنیکی وجوہات کی بنا پر PTI اپنے انتخابی نشان سے بھی محروم ہو گئی۔ اس طرح PTI کی انتخابی سرگرمیوں میں جا بجا رکاوٹوں اور امیدواروں کی گرفتاری اور ہراسانی کے واقعات کے بعد 8 فروری کے انتخاب تقریباً ون سائیڈڈ ہو گئے۔ PTI نے اس چیلنج کا سوشل میڈیا کے ذریعے سامنا کرنے کی کوشش کی، اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ملی، لیکن سوشل میڈیا حقیقی انتخابی مہم کا بہرحال نعم البدل نہیں ہو سکتا۔
انتخابات سے 1-1.5 ہفتہ پہلے جہاں سیاسی پارٹیوں نے اپنے انتخابی سرگرمیوں کو فل گیئر میں ڈال دیا، دوسری طرف دہشت گردوں کی طرف سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حملوں کے واقعات میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا۔ اس دوران پولیس کے تھانوں، ایف سی کی چیک پوسٹوں اور انتظامیہ کے دفتر کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کے انتخابی دفاتر، امیدواروں اور ان کے گھروں پر حملوں کے واقعات میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ بدقسمتی سے خطے کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی انتخاب تشدد سے پاک نہیں رہا، لیکن حالی انتخابات سے قبل تشدد اور دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی۔ قبل ازاں انتخاب میں تشدد کے واقعات میں متحارب پارٹیوں کے اراکین یا ان کے حامی ملوث ہوا کرتے تھے۔ تشدد کی وجہ زبردستی یا جیلی ووٹ ڈالنے کی کوشش ہوا کرتی تھی، یا مخالف امیدوار کے بیلٹ باکس اٹھانے پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب ایک باقاعدہ منصوبہ یا بیانیے کے تحت دہشت گردی کی جا رہی ہے، یعنی دہشت گردی کا بھی ایک الیکٹرل رول ہے۔ اگرچہ 2013 کے انتخابات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP دہشت گردوں کے نشانے پر تھی، ان کے کئی کارکن انتخابی مہم میں جہاں بھاگ ہوئے اور وہ خیبر پختونخوا میں اپنی مہم کو آزادی کے ساتھ جاری نہ رکھ سکے۔ تاہم اس دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے انتخابات کے انعقاد کو التوا کا شکار کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا، اس میں کسی پارٹی کی تخصیص نہیں، سبھی پارٹیوں کے امیدواروں اور انتخابی دفاتر پر حملے ہوتے ہیں۔ اگرچہ بلوچستان میں ایک عرصے سے بحرانی کیفیت کا شکار ہے، مگر حال ہی دنوں دہشت گردی کی پے در پے واقعات نے سیکورٹی کی صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ باجوڑ میں آزاد امیدوار ریحان زیب کی ٹارگٹ کے لیے نے خوفناک عوامی رد عمل پیدا کیا۔ کراچی میں MQM اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ کیونکہ یہ جھگڑا 2 سیاسی پارٹیوں کا تھا اور امید ہے اسے مزید پھولنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، تاہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال مقدوس ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 5 فروری کو ایک پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، جس میں 10 جوان شہید، 6 زخمی، صورتحال کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر اس کے باوجود سرد موسم اور برف باری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور دہشت گردوں کی گولیوں اور بموں کے خطرے کے باوجود ان دونوں صوبوں کے لاکھوں مرد خواتین پولیس اسٹیشن پر پہنچیں گے کل اور اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہ ان کا ایک ایسا جرأت مندانہ اقدام ہوگا جس پر یہ بہادر لوگ بجا طور پر خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کی نفس نشستوں پر ڈرامائی مقابلے اور اپ سیٹ ہونے کے امکانات ہیں۔ انتخابات 2024 میں لاہور کے 3 حلقے NA 119، NA 127 اور NA 130 انتہائی اہمیت حاصل کر گئے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کا مقابلہ دوسری جماعتوں کے ثانوی سطح کے رہنماؤں سے ہے۔ لیکن عوامی رجحانات کے پیش نظر یہاں پر کسی بڑے اپ سیٹ ہونے کا بھی شدید امکان موجود ہے۔ لاہور میں 4 دیگر حلقوں میں تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے قدم گزشتہ برسوں میں مضبوط ہونے کے سبب انہیں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر لاہور کی 14 میں سے 8 نشستوں پر ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے یہ قائدین ملک کے دیگر 100 حلقوں سے بھی امیدوار ہیں، لہٰذا یہاں سے شکست کی صورت میں بھی یہ قومی اسمبلی میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی ہار کو بڑا اپ سیٹ تصور کیا جائے گا۔ مثلا لیجیے NA 127 یہاں بلاور اور تارڑ مد مقابل ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقے NA 127 پر ان دنوں ماضی کے حلیفوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیان بازی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ امکان تو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ کے مقابلے میں مسلم لیگ خیر سرگالی کے طور پر کوئی امیدوار کھڑا نہ کرتی، جیسا کہ اس نے اپنے ایک اور سابقہ لیگ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں کیا ہے۔ تاہم لاہور میں بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں مضبوط ترین امیدوار عطاء اللہ تارڑ ہے۔ عطاء اللہ تارڑ کو فائدہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ کا مضبوط حلقہ ہے، لیکن وہ کوئی بھی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ انتخابی مہم میں ان کی والدہ بھی شریک ہے۔ یہاں پر سنی تحریک بھی مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ NA 127 میں PTI کے جو کارکن اور پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اگر عطاء اللہ تارڑ سے ہار گیا تو یہ ان کے لیے بڑا دھچکا ہوگا، لیکن اگر عطاء اللہ تارڑ کو شکست ہوئی تو یہ مسلم لیگ کے لیے صدمے کا ثابت، کیونکہ مسلم لیگ نون لاہور کو اپنا گڑھ قرار دیتی۔ ایک دوسری کی طرف آئی NA 130 یا نواز شریف جاسمین راشد مد مقابل ہے۔ لاہور کے حلقہ NA
130 پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پی ٹی آئی کی رہنما یاسمین راشد کے درمیان مقابلہ ہے۔ یاسمین راشد جیل میں ہی ہیں، جبکہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ یاسمین راشد 2018 میں اس علاقے سے مسلم لیگ نون کے وحید عالم کے مقابلے میں ہار گئی تھی، لیکن اس مرتبہ جیل میں ہونے کی بنا پر انہیں ہمدردی کا ووٹ مل سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے حامی ایک بڑے اپسیٹ کی دعویٰ کر رہے ہیں۔ چلیں جی، اب آتے ہیں NA 119 مریم نواز ہیں اور شہزاد فاروق اور افتخار شاہد مد مقابل ہے۔ یاسمین راشد تو شاید نواز شریف کو شکست نہ دے پائے، لیکن مریم نواز کو NA 119 پر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ میاں شہزاد فاروق اور پیپلز پارٹی کے افتخار شاہد کا سامنا ہے۔ شہزاد فاروق پی ٹی آئی کے رہنما میاں عباد فاروق کے بھائی ہیں۔ عباد فاروق بھی یاسمین راشد کی طرح پی ٹی آئی کے حلقوں میں ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی ہمدردی کا ووٹ بھی شہزاد فاروق کو مل سکتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی اپسیٹ ہوا تو یہ الیکشن 2024 کا سب سے بڑا اپسیٹ ہوگا۔ NA 128 سلمان اکرم راجہ اور امر چودھری ہیں۔ چلیں ان کے بارے دیکھتے ہیں۔ لاہور اگرچہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن پارٹی نے 2 حلقوں میں NA 117 اور NA 128 پر امیدوار کھڑے نہیں کیے، جس کی وجہ استحکام پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ NA 128 پر استحکام پارٹی کے امیدوار امر چودھری ہیں، جن کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے وکیل رہنما سلمان اکرم راجہ ہیں، جنہوں نے بڑے ایپسیکیوس قسم کا پرسنل لائلٹی اوتھ لیا ہے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے۔ دیگر پی ٹی آئی امیدواروں کے برعکس سلمان اکرم راجہ نہ صرف جیل سے باہر رہنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنی انتخابی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ NA 128 کو لاہور کے ان حلقوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں مسلم لیگ کی گرفت کمزور ہو چکے ہیں۔ یہاں سے 2 مرتبہ تحریک انصاف کے شفقت محمود منتخب ہو چکے ہیں۔ اب آئیے NA 117 کی طرف۔ NA 117 پر بھی مسلم لیگ نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی۔ استحکام پارٹی کی جانب سے عبدالعلیم خان میدان میں ہیں، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے گلوکار کن جانا ہے بلو دے گھر والے ابرار الحق ہیں۔ ان دونوں کے خلاف پیپلز پارٹی کے آصف ہاشمی اور جماعت اسلامی کے جہانگیر احمد 8 فروری کو مد مقابل ہوں گے۔ مسلم لیگ نے یہاں امیدوار کھڑا نہیں کیا، لیکن کارکن فعال ہیں۔ خود مریم نواز بھی یہاں الیکشن آفس کھول چکی ہیں۔ اب آئیے NA 129 لاہور۔ NA 129 میں حماد اظہر کے والد سابق گورنر پنجاب میاں اظہر جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے۔ میاں اظہر کو کچھ دن قبل بغیر اجازت ریلی کرنے کی کوشش بری حراست میں بھی لیا گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ میاں اظہر کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے حافظ نعمان ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں حافظ نعمان گرفتاری سے بچتے پھر رہے تھے۔ گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون زیر اعتاب اور پی ٹی آئی حلقے فاتح تھے، اس مرتبہ بظاہر کردار الٹ ہو چکے ہیں۔ اب آئیے جی NA 122 لاہور۔ سعد رفیق ہے، حافظ طلحہ سعید ہے۔ لاہور کے انتخابی منظر نامے میں مذہبی یا دائیں بازو کی جماعتوں کی بھی گرفت دکھائی دے رہی ہے۔ NA 122 میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی کے اہم رہنما سعد رفیق میدان میں ہیں، لیکن ان کے سامنے مرکزی مسلم لیگ سے حافظ طلحہ سعید بہت فعال دکھائی دے رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان سے محمد امتیاز، جماعت اسلامی سے زیبا بشارت، JUI نورانی سے محمد تصدیق بھی میدان میں ہیں۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ لطیف کھوسہ بھی یہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں سعد رفیق کی نشست عمران خان کے سامنے ہار گئے تھے، لیکن عمران خان نے جب نشست چھوڑی تو تمام حالات کے باوجود سعد رفیق نے دوبارہ یہ سیٹ جیت لی تھی۔ اب جناب 126 کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی مذہبی جماعتوں کے امیدواروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر ہیں، جماعت اسلامی کے امیر العظیم بھی یہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا صورتحال ہوتی ہے، کس طرح اس کو آگے لے کے لوگ چلتے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ نون جو ہے وہ اپنا لاہور پر گرفت قائم رکھ سکے گی، لیکن اس چیز کا بھی امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بڑا اپسیٹ ہو، اور اگر جنہیں پیار سے یوتھیے کہے جاتے ہیں اگر وہ بڑی تعداد میں نکل آئے اور واقعی انہوں نے ووٹ ڈالے تو ممکن ہے ایک اپسیٹ کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا۔ اگر اس طرح ہو گیا تو اس کے جو دعوے ہیں کہ ہم ایک سادہ اکثریت لینے جا رہے ہیں اس پر بھی گرد پڑ جائے گی۔ تو جناب کل کا الیکشن ہے، صبح اٹھیے گا،
جلد اپنا ووٹ ڈالیے گا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شام تک سب اپنے پاپ کارنز لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے گا اور دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں خدا حافظ. میرا نام رائے نظر ہے، رائے نظر حیات، اور یہ میرا پوڈ کاسٹ ہے. اس کا نام ہے RNH اسپاٹ لائٹ. خدا حافظ.